امام خمینی ان کا انہوں نے یہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ ارشاد تھا کہ دشمن جب آئے گا وہ تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم شیعہ ہو یا وہابی ہو، بہت اچھی بات، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، وہ مسلمان جان جب سب سے پہلے فائر مارے گا۔ اور نجف اشرف میں ایک پاکستانی ہی ہیں، وہ تقریباً میں جب ملا تھا تو اس وقت ان کو 50 سال ہو گئے تھے وہاں، اور وہ نجف اشرف سے نکلے نہیں تھے۔ انہوں نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر مجھ سے کوئی یہ توقع کرے کہ میں ایک ہاتھ باندھ کر اور ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھوں، یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ اور بات ٹھیک ہے، یہ اگر مجھے کوئی یہ کہے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ بھی تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو یا اس طرح سے نماز پڑھو، میں گلے نہیں لگ جاؤں گا اس کو کہ میں جس سے اپنے بچپن سے آج تک جس انداز میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں پہلے خرابی بتاؤ کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اختیار نہیں فرمایا؟ اور اس کو اگر یہ سوچا جائے اگر مجھے اپنی مرضی کے مطابق نماز ادا کرنے کا حق ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں ہے؟ اور کیا میں خدا ہوں جو اس کی نماز رد یا قبول کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ جس طرح میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ کوئی میری نماز کے بارے میں کمنٹ کرے، ویسے مجھے اس بات کا کیا اختیار ہے کہ میں کسی کی نماز کے بارے میں کمنٹ کروں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو طریقے اب شیعہ حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتا ہوں۔ اور اب اس کو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ائمہ کرام کو لوگوں نے نبی سے اوپر درجہ دے دیا ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کافر ہو گیا۔ اور میں نے بہت دفعہ ایک صاحب کی بات سنائی ہے کہ یہیں آ کے اس نے کہا جی آپ رفع یدین نہیں کرتے، آپ آمین اونچی نہیں کہتے، تو کیا آپ وہ حدیث منکر نہیں ہے؟ اب جب اس کی تعلیم پوچھی تو انڈر میٹرک ہوا، میں نے اس کو یہ کہا اور یہیں کہا، میں نے کہا میں تجھے تو کچھ نہیں کہتا، تجھے یہ سب سکھانے والے کو بنا، میں 1 کروڑ لعنت بھیجتا ہوں کہ جس کا مقصد علم کا پھیلاؤ نہیں ہے، جس کا مقصد فساد کا پھیلاؤ ہے، دوسروں کو کافر بنانا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ ہے ہمارے اوپر کے بزرگوں میں سے، اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کے لیے فجر سے پہلے مسجد کی طرف چلے، واپس آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی واہ واہ کیا لوگ ہیں کچھ کہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تھا کہ تو مسجد نہ آتا، تو تہجد نہ پڑھتا، سویا رہتا دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے۔ مجھے اب یہ لوگ جو زیادہ فتوے لگاتے ہیں، کیا ان کا یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے؟ اس پر بہت زور دیتے ہیں، تو وہ میرے بارے میں کیوں فکر مند ہے؟ وہ اپنی فکر کریں، میں اپنا جواب اپنے اللہ کا، میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اور یقیناً میرے امام نے اس بات کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب ایک شے یہ دیکھیے کہ کسی بھی امام نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو، ہاتھ سینے پر باندھ کر نماز پڑھنے کو، ہاتھ زیر ناف باندھ کر نماز پڑھنے کو، آمین اونچی کہنے کو، رفع یدین کرنے کو یا نہ کرنے کو، یا آمین اونچی نہ کہنے کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے دلائل دے کے کہ یہ احادیث مبارکہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کے مطابق نمازیں ادا کی ہیں،
बेशक تو بہتر ہے اس طریقے پر نماز ادا کرنا बेशक کہ اگر میرے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھو گے تو نماز تمہاری نہیں ہوگی. یہ کہیں فتویٰ نہیں ہے. یہ ہمارے آج کے ملوٹے، یہ جس طرح وہ علامہ جواد نقوی نے کہ یہ تاجر ہیں، یہ اپنی دیہڑیاں لگانے کے لیے امت میں اختلاف پیدا کر رہے بہت ہیں. اچھا اور یہ ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں، ان کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں، ان کا اور چیز، یہ صرف فساد کے لیے. اب ایک دو چیزیں دیکھیے، اب تو سوشل میڈیا نے کہیں بھی کوئی شے چھپی نہیں رہنے دی. اب مولوی صاحب ایک فقرہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اونچی کو سبحان اللہ کہو. یہی حال وہ نعتیں پڑھنے والوں کا ہے کہ اونچی آپ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. बेशक बहुत खूबसूरत